اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمین۔ یہ دو آیات مبارکہ ہیں سورہ اعراف کی 8ویں سپارے کی، اور ترجمہ ابن کثیر سے ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے۔ ناکا یعنی سوراخ، یعنی سوئی کے سوراخ میں اونٹ جیسے داخل ہو جائے جب ہی ان کا جنت میں داخلہ ممکن ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوئی کے سوراخ میں، وہ سوئی جس سے آپ اپنے کپڑے سیتے ہیں، اس کے سوراخ میں اونٹ کو داخل کرنا پڑے گا آپ کو جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ آپ سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ نجزی المجرمین، ان کو جزا جو ملے گی وہ اسی طرح کی ملے گی جیسا کہ انہوں نے کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ ان کی کمائی تھی کیا تھا، اللہ نے فرمایا نا کہ عذاب کا مزہ چکھو، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ وہ تکسبون کیا، جو کچھ تم نے اپنی کمائی کی تھی، جس کے بارے میں تم نے تجارت کی تھی، وہی تمہیں جزا ملے گی، وہی بدلہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، نجزی المجرمین، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں کس کو؟ مجرمین کو، جو بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہے۔ کیا ہے؟ جہنم ان کا مہاد ہے۔ مہاد آپ کہہ سکتے ہیں فراش، بطور فراش یعنی فرش۔ تو آپ جو ایک چادر نیچے بچھاتے ہیں اور ایک اوپر اوڑھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا بچھونا جو بچھائیں گے فرش پر، اور ان کے لیے جو اوپر اوڑھنے کی چادر ہے، فوقا اوپر، ٹھیک ہے، یہ من کی وجہ سے فوقی ہے، غواش جو اوپر کی چادر ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اسی طرح کی جزا، اسی طرح کی ان کو صلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ غواش یہ اوپر اوڑھنے والی چادر ہے، اور یہ مہاد جو ہے، مہدن آپ کہتے ہیں نا، ماں کا جھولا جو ماں جھلاتی ہے اپنے بچے کو، یا وہ جھولا جس پہ بچے جھولتے ہیں، یا وہ بچھونا جس پر آپ لیٹتے سوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مہاد یہاں کیا ہے؟ بمانا فراش، یعنی فرش پر جو آپ اپنا جو کچھ بھی بچھاتے ہیں، فرش پہ چادر بچھائیں، دری بچھائیں، کارپٹ بچھائیں، کچھ بھی، تو ان لوگوں کے لیے وہ بدنصیبی ہے کہ ان کے لیے آگ کا بچھونا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی ان کا اوڑھنا ہے، وہی ان کا بچھونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آیات پر ایمان لانے کی توفیق دیں، یقین رکھنے کی توفیق دیں، اور عمل کرنے کی توفیق دیں۔ پچھلی آیت مبارکہ سے اس کا ربط یہ ہے کہ ہم نے آیت نمبر 39 میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چکھو جو کچھ تم نے کیا تھا، تو اپنی کمائی کا، اپنے جو تم نے کمایا ہے اس کا اب صلہ اب چکھو، تم اب دیکھو۔ اب اس کو ظاہر انسان جب کچھ حاصل کرتا ہے تو پھر بعد میں پھر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے نا، یا نقصان اٹھاتا ہے۔ تو جو کچھ انہوں نے نقصان اٹھایا اپنی کمائی سے، تو یہاں پر اس کی کچھ نہ کچھ پچھلی آیت میں جو وعید تھی اس کی کچھ نہ کچھ یہاں تفصیل ہے۔ پوری تفصیل تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی تفصیل یہاں پر بیان کی ہے۔ یہ ہے پچھلی آیت سے اس کا تعلق، اس کا ربط۔ اب یہاں پر اس سے تعجب ہوگا کہ ان لوگوں کو کہ بھلا، یعنی کافر تو ٹھیک ہے کہ اللہ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں، لیکن مسلمان کیسے جھٹلاتے ہیں، اور وہ کیسے استکبار کر سکتے ہیں، کیسے تکبر کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، ٹھیک ہے۔ ابواب باب کی جمع ہے، دروازے کے لیے ہے، تو یہ آسمان کے دروازے، آسمان میں دروازے بھی ہیں۔ یہاں یہ کئی چیزیں ہیں جو آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ تردد میں ڈال دیں۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانا یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر کبھی بے پردہ محافل میں آپ شریک ہوں، شرکت کریں، وہاں پر آپ کسی کو نصیحت کریں کہ قرآن میں پردے کا حکم ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ کیا کریں گے۔ میں
مخاطب ہوں ان مؤنث خواتین سے، مطلب یہاں پر کہ وہ ظاہر اپنے بال سنواریں گی، دوپٹے کو سائڈ میں کریں گی اور آپ کی بات کو ٹھکرا دیں گی، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، ویسے ایسا تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں کیجیے گا ورنہ محفل میں آپ کی بے عزتی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں پیار محبت سے الگ سے کبھی سمجھانے کی کوشش کریں، اللہ کی آیات سنانے کی، تو ہو سکتا ہے کبھی دل پر اثر بھی ہو جائے۔ تو یہی استکبار ہے کہ اللہ کی آیات کے سامنے انسان اپنے آپ کو بنا سوار کے اور ایک ذرا سر پہ جھٹکا دے، اپنے بالوں کو ادھر سے ادھر کرے اور جو ہے آپ کی باتوں سے منہ موڑ لے، ٹھیک ہے، حالانکہ آپ اس کو بتا رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے مرد حضرات ہیں کہ آپ ان کو بتائیں، پینٹ پہنی ہوئی ہو انہوں نے جو جوتوں میں رگڑ رہی ہو، اور یا چڈا پہنا ہوا ہو، ان کو بتایا جائے کہ قرآن میں یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، تو وہ بھی کیا کریں گے، ایک جھٹکا دیں گے اپنے سر کو اور آپ کی بات سے شکل بنا کے منہ پھیر لیں گے۔ عمومی طور پر ہوتا ایسے ہی ہے، کہتے ہیں یہ علماء کی یا یہ بس یہ سو کالڈ مطلب دیندار لوگوں کی باتیں ہیں، اور یہ کہ کچھ نہیں، مطلب کوئی توجہ نہیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے ابھی وہ صحت مند ہوتے ہیں، ابھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں، یا پیسے نہیں بھی ہوں، مطلب ایک کم کہنا چاہیے کہ پیسے والے لوگوں کے ہاں بھی کچھ حال اچھے نہیں ہیں، تو وہ آپ کی باتوں کو بالکل بھی توجہ نہیں دیں گے۔ یہی استکبار ہے اللہ کی آیات سے، گویا کہ ان کو جیسے مرنے بھی یقین نہیں، یا اپنے مالک پر یقین نہیں، یا یہ کہ ان باتوں پر یقین نہیں، تو وہ دین کی باتوں پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے دروازے آسمان کے نہیں کھولے جائیں گے۔ اور بھی بہت طرح کی چیزیں ہیں، اگر آپ دین کی باتیں کرنے لگ جائیں کسی بھی اس شخص سے جو دین سے بظاہر کوئی سروکار نہیں رکھتا، کسی بھی عمل سے، نہ اپنے معاملے میں، نہ اپنے گھر والوں کے معاملے میں، نہ اپنی بیٹی کے معاملے میں، نہ بیوی کے معاملے میں، یعنی کسی قسم کا دین اس کے گھر میں نظر نہیں آتا۔ صرف کتنا پتہ چلتا ہے کہ کبھی نماز کے وقت مسجد چلے گئے، کبھی نماز کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی جیسی نمازیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نمازیں بھی نہیں ہوتی۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ کسی کو کہیں کہ مکس گیدرنگ نہ کریں تو کہیں گے نہیں بچے جو ہے ہمارے نہیں مانتے۔ آپ دیکھیں کہ بچوں کی باتوں کی اتنی اہمیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اللہ کی بات کو کیا کیا جاتا ہے، ایک طرح سے رد کر دیا جاتا ہے، پیٹھ پیچھے پھینک دیا جاتا ہے۔ بچے نہیں مانتے، بچوں کو آپ نے منوانا ہے یا بچوں نے آپ کو منوانا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کرو گے تو میں آپ کے تقریب میں شرکت نہیں کروں گی، میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں بچے کتنی جرات کر لی ہے انہوں نے، اور آپ کر کے دکھائیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ شخص ایمان کی مٹھاس بھی نہیں پائے گا جس کے نزدیک اللہ اس کے رسول سب سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں۔ سب سے زیادہ پیارا ہونا کیا مطلب ہے؟ ان کا حکم ہر حکم کے سامنے ہے، مطلب ان کا حکم جو ہے وہ پرائم ہے، سارے احکام سب لوگوں کی باتیں ہیچ ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے، تو پھر واقعی پتہ چلے گا کہ آپ واقعی ایمان والے ہیں۔ تو لیکن بہرحال نظر ایسا نہیں آتا، لیکن اللہ ماشاءاللہ آپ کو مل بھی جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو لوگ تکبر استکبار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، نہیں مانتے، اور وہ جھٹلانا کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی بھی طور پر ہو سکتا ہے، اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ سب ایک ہی انداز سے جھٹلا رہے ہوں، جھٹلانے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے راستے ہیں۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ آسمان کے دروازوں سے اور جھٹلانے سے اور استکبار سے کیا تعلق ہے؟ آسمان کے دروازے، اب ہم تو دنیا میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور آسمان میں ہم کہاں جا رہے ہیں جو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے؟ آسمان کے دروازے کھولے جانے سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ آپ اس بات کا یقین کیجئے کہ آسمانوں کے دروازے ہیں، اور قرآن کی بہت ساری مطلب آیات سے اور بہت سی صحیح احادیث میں ان دروازوں کا ذکر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کے جو واقعات ہیں اس میں بھی دروازوں کا ذکر ہے۔ دروازے نہ کھولے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال اور دعا کے اوپر جانے کے لیے دروازے نہیں کھلتے۔ جو آپ کے اعمال ہیں، آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے، اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اور یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ آپ کی روحیں جب فرشتے اوپر لے کے جاتے ہیں، ان کے لیے حکم ہوتا ہے دروازہ نہیں کھلتا،
ٹھیک ہے، جن کے لیے دروازہ نہ کھولے جائیں. کس بات کا حکم ہوتا ہے؟ دروازے نہ کھولے جائیں ان کے لیے. ٹھیک ہے، کوئی بھی دروازہ ان کے لیے نہیں کھولا جاتا. جیسا کہ مومن کی روح کے اوپر چڑھنے کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میں آپ کو مسند احمد کی ایک حدیث شریف سنانا چاہتی ہوں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. حدیث تھوڑی لمبی ہے لیکن میں آپ کو مختصر کر کے سنانا چاہتی ہوں کہ فرماتے ہیں کہ مومن کی روح اوپر چڑھتی ہے تو اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور فرشتے اس کے لیے کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا، یعنی خوش آمدید، آپ کا آنا مرحبا کہہ کر اس کا استقبال کرتے ہیں. حتیٰ کہ وہ 7ویں آسمان پر چلی جاتی ہے، یعنی ہر آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے. مگر جب کافر کی روح آسمان تک پہنچتی ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی ان الذین کذبوا بآیاتنا. ٹھیک ہے، یہ مسند احمد کی حدیث شریف ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں باتیں صحیح ہیں کہ کافروں کے نہ تو اعمال اوپر جاتے ہیں، قرآن کو جھٹلانے والے، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ایک طرف ایک سائیڈ لائن میں کر دینے والے، نہ ان کے اعمال نہ ان کے اچھے کام اوپر جاتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور نہ ہی ان کی مرنے کے بعد روحیں اوپر جاتی ہیں. ان کی روحیں بھی اوپر نہیں جاتی، اوپر سے ان کو پٹخ دیا جاتا ہے، اوپر سے ان کو پھینک دیا جاتا ہے، کہتا ہے واپس لے جاؤ، یہاں تک کہ وہ سجین میں چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، مومن کی روحیں اعلیٰ علیین میں اور کافر کی روحیں سجین میں چلی جاتی ہیں. تو دونوں باتیں صحیح ہیں کہ نہ ان کی روحیں جاتی ہیں، دونوں باتوں میں تطبیق ہے، کوئی مطلب وہ تعرض نہیں ہے. تو یہ آپ نے جان لیا کہ جھٹلانے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور ان کے لیے نہ ان کی دعائیں نہ ان کے نیک اعمال اوپر اللہ کے دربار میں نہیں پہنچائی جائیں گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا یہ قول بھی بیان فرمایا ہے لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، کوئی مرحبا نہیں ہے. کافروں کے لیے یہ بات فرشتے کہیں گے، اور لازمی بات ہے کہ فرشتے اپنی طرف سے تو بہرحال نہیں کہیں گے، اللہ کے حکم سے ہی کہیں گے. اب یہاں آئی بات حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط. خیاط درجی کو بھی کہتے ہیں، درزی جو ہوتا ہے نا، جو آپ کا ٹیلر جو کپڑے سیتا ہے اس کو خیاط کہتے ہیں. خیاط جو سوئی اور وہ جو ہے دھاگا جس میں سوئی کے سوراخ میں آپ ڈالتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ یہی سب کام کرتا ہے نا ٹیلر. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر یہ بات بطور محاورہ ہے، جیسے کہ آپ اور ہمارے یہاں بھی بہت سارے محاورے استعمال کیے جاتے ہیں. اور محاورے کا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو کام ناممکن ہو. ٹھیک ہے، کہتے ہیں جیسے نا آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹک گیا، یعنی جو چیز ممکن نہ ہو. تو یہ ایک محاورہ ہے جو ایسے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے جس کا ہونا ممکن ہی نہ ہو. نہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوئی کو آپ کس طرح، کتنا آپ اس کو ٹائم لگا کر، کتنا وقت دے کر، کتنی کوشش کر کے سوئی کو اونٹ کے سوراخ میں داخل کریں گے. کیا یہ ممکن ہے کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے؟ جب یہ ممکن نہیں ہے کہ اونٹ کو آپ سوئی کے سوراخ میں سے گزار سکیں تو پھر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کو جنت میں داخلہ دلا سکیں. یہ آپ سوچ لیجئے، یہ بہت مقام غور ہے، پڑھ کر گزر جانے والی بات نہیں ہے، رونے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. کیونکہ دیکھیں دو میں سے ایک ہی صورت ہے نا، میں اور آپ بھی تو دو میں سے ایک صورت میں ضرور ہیں. یا تو ظاہر ہے کہ جنت میں جائیں گے، اور یا تو دوسرا جو رخ ہے وہ کتنا خطرناک ہے، کتنا پریشان کن ہے. سوچنے کی بات ہے یہاں پر کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی یعنی مشکل بات ہے. یہ دوزخ کہہ دینا، لفظوں میں بیان کر دینا تو بہت آسان بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ذرا تصور کر کے دیکھیں، آگ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک انگلی لگا کر دیکھیں، ایک روٹی پکا کر اور روٹی کی جب پھول جاتی ہے اس کا جب سوراخ سے کہیں سے ہوا نکلنے لگ جائے، اسی کے سامنے ذرا اس کی ہوا لگ جائے آپ کو انگلی میں تو ذرا دیکھیں چھالا پڑ جاتا ہے. تصور کریں جب پھلکیاں تل رہے ہو نا تو اس وقت تصور کریں، یا کوئی بھی چیز تل رہے ہو، فش تل رہے ہوں، تصور کریں اس وقت کہ اگر اس میں ہمارا چہرہ ڈال دیا جائے اور وہ تلا جانے لگ جائے، میرا ہاتھ ہی ڈال دیا جائے وہی تلا جانے لگ جائے اس میں گرم گرم تیل میں، کیا حال ہوگا ہمارا، کیا حشر ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں. لہم من جہنم مہاد، کوئی معمولی بات ہے کہ ان کے لیے کیا ہے،
مہاد ہے، جہنم ہی مہاد بھی ہے اور غواش بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مہاد اور غواش، غواش آپ جان لیں یہ غواشن، غاشیتن کی جمع ہے، ڈھانپنے والے، بے ہوشی کو بھی کہتے ہیں۔ انسان جب بے ہوش ہوتا ہے اس کی عقل جو ہے ڈھک جاتی ہے، بالکل سے بد عقل ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کے نیچے اور اوپر آگ ہوگی، ان کے نیچے اوپر دونوں طرف کیا ہوگی؟ آگ ہی ہوگی، آگ ہی کا ان کا یعنی بستر ہوگا، جو بیڈ پہ ان کے گدا ہوگا، اور جو اوپر وہ لحاف اوڑھیں گے، چادر اوڑھیں گے، کتھری اوڑھیں گے، کچھ بھی اوڑھیں گے، دلائی اوڑھیں گے، جو چیز بھی اوپر اوڑھیں گے وہ بھی آگ کی، جو چیز نیچے بچھائیں گے وہ بھی آگ کی۔ تو مجھے اور آپ کو ہر صورت میں اپنے آپ کو اس آگ سے بچانا چاہیے، اللہ کی ناراضگی اس کے غضب سے بچانا چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ بچانے کی کوشش کریں گے اللہ انہیں نہ بچائے، اللہ تعالیٰ بے شک ان کو بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ انہیں بچائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا نہیں ہے کہ دوزخ میں پھینک دے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ جیسے دنیا کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو بہت بچاتے ہیں، دنیا کی راحت اپنے پیاروں کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ہمارے پیاروں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اپنی کوشش بھر ہر راحت ان کو پہنچانا چاہتے ہیں، ہر سہولت ان کو مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے زیادہ کوشش اپنے بچوں کے لیے کس چیز کی کرنی چاہیے کہ وہ دوزخ سے بچ جائیں، کیونکہ دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی راحتیں یہ سب عارضی ہیں، وقتی ہیں، یہ ہمیشہ والی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں کی تکلیف بھی، بیماری بھی، ہر چیز یعنی کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو تکلیف میں آپ کے مداوع کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے کبھی سوچیں، آپ غور کریں کہ وہاں پھر کیا ہوگا، وہاں ہمارا کون مداوع کرے گا، ہمارے دکھوں کو کون بانٹے گا؟ اگر ہمارا مالک ہی ناراض ہو گیا تو کون ہمارے پاس کھڑا ہوگا؟ کوئی نہیں پھٹکے گا۔ تو سوچئے یہ صلہ ہے کن کا؟ ظالموں کا۔ ظالموں سے مراد کون لوگ ہیں یہاں پر؟ یہاں وہ لوگ ہیں جو یعنی کافر ہیں، جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، جن کو توبہ کی توفیق نہیں ملی، جو اپنے مالک کو راضی نہیں کر سکے۔ یہاں مجرم سے بھی مراد وہی ہیں جو حقیقی مجرم ہیں، جنہوں نے توبہ نہیں کی، جرم کرتے کرتے، اللہ کو ناراض کرتے کرتے کفر شرک میں مر گئے، کسی بھی طرح کا کفر، کسی بھی طرح کا شرک۔ یہاں پر مجرم سے مراد یہ مسلمان مجرم نہیں ہے، مسلمانوں سے جو جرائم ہو گئے، جو گناہ ہو گئے، چونکہ وہ مسلمان تھے، ان کو ایک وقت تک سزا مل کر معاف کر دیا جائے گا، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ لیکن جو کفر پر جن کا خاتمہ ہوا، شرک پر جن کا خاتمہ ہوا، ان کو معافی نہیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں بدلتی۔ یہاں ظالم اور مجرم دونوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو یعنی کفر پر، شرک پر مرے ہیں، جنہوں نے توبہ کر لی ان کے لیے معافی کا اعلان ہوگا۔ اب وہ اللہ کی مرضی ہے کہ چاہے تو سزا دے کر معاف کرے، کچھ دن ان کو جہنم میں رکھے، یا کچھ دن ان کو قبر میں سزا دے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے، یا یہ کہ اللہ کی مرضی ہے کہ بغیر سزا دیے اپنی رحمت سے ایسے ہی معاف کر دے، کسی بھی وجہ سے، کسی کی دعا سے معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ کوئی نیکی آڑے آ جائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا، اور اس کا حکم سب پر چلتا ہے۔ اللہ سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فلاں کو اتنا گناہ کیا تھا اس نے، اور آپ نے اس کو بغیر سزا کے معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے۔ یاد رکھیے گا کہ مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے وہ بہرحال اپنی سزا اگر بھگت بھی لیا تو وہ جنت میں بہرحال آ جائیں گے، آج نہیں تو کل وہ جنت میں آ جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اپنے لیے ہم کیا سبق نکالیں، اپنے لیے دیکھیں سبق نکالیں کہ اپنے آپ کو ان بدنصیبوں سے بچائیں کہ جن کے لیے آسمانی خیرات و برکات کا نزول نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کے اعمال جو نیک ہوں، نیک اعمال بھی، جنہوں نے اچھے کام بھی کیے ہوں، خیراتی ادارے بھی کھولے ہوں، لوگوں کے لیے خیر خیرات کے کام بھی کرتے ہوں، لیکن ان کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ نیک بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں، ان کے لیے آسمان کی طرف دروازے کھولے جاتے ہیں، ان کے اعمال کو آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو ہمیں ہر کوشش، ہر طرح سے اپنی کوشش کر کے اور ہر ممکن کوشش کر کے ان لوگوں سے بچانا ہے، اور ان لوگوں میں شامل کرنا ہے جن کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان بد نصیبوں سے بھی بچائیے کہ جب یہ مریں گے اور فرشتے
یعنی لوگوں کی ناپاک روح لے کر آسمان کی طرف جائیں گے تو رحمت و قبولیت کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جب فرشتے ہماری روح نکالیں، کیونکہ اپنی دیکھیں آپ موت کو ٹال نہیں سکتے، موت کا وقت جب ہوگا تو وہ آ جائے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا نہ کوئی دور کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہماری موت آئے تو ہماری روح پاک ہو، اور ہماری روح کو جب فرشتے آسمان کی طرف لے کر جائیں تو رحمت اور قبولیت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں۔ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم کو واپس نہ کیا جائے کہ ہم کو واپس کر دیا جائے، کہیں ٹھکانہ نہ ملے تو وہی سجین میں جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے قید خانے کی جگہ بنائی ہے وہاں ڈال دیا جائے، کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی روحوں کو واپس کر کے سجین کی پستیوں کی طرف لوٹا دیں گے۔ تو اپنے آپ کو، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے کہ سجین سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو قید ہے کافروں کے لیے، دنیا میں بھی آپ اپنے آپ کو جیل سے بچانا چاہتے ہیں نا، کون جیل میں جانا چاہتا ہے؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ پولیس نے آپ کے لیے وارنٹ جاری کر دیا ہے تو آپ اپنا بچاؤ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب سوچئے کہ یہاں پر جو بات اللہ نے بیان کی ہے کہ سوئی کے باریک سوراخ سے ایک اونٹ کا گزر جانا کیا ہے؟ محال ہے، ممکن نہیں ہے، امپاسبل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کافروں کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے، امپاسبل، ممکن نہیں ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی کافر جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اب ہم، مجھے اور آپ کو کتنا اپنا یعنی بچاؤ کرنا چاہیے ایسے جیل سے، ایسے قید خانے سے، کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر سارا وقت اس کے لیے لگے تو لگا دینا چاہیے، نہ کہ ہم غافل ہیں، بھولے بیٹھے ہوئے۔ اور بہرحال ایک سبق ہمارے لیے اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو ان تمام جرائم سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ توبہ کا موقع نہ ملے، اسی غفلت میں، شیطان کی باتوں میں آ کر بات مان لینے میں اور جرم کر لینے کی پاداش میں، اسی میں جو ہے کیا ہو، موت آ جائے تو بھی کیا کریں گے۔ تو ہر صورت میں جب قرآن و سنت کی بات ہو تو فوراً دل کے کانوں سے سنیں، اپنے ظاہری کانوں سے تو سنیں لیکن دل کے کانوں سے بھی سنیں۔ دل کے کانوں سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یعنی غور و تفکر، فکر کے ساتھ سنیں، تدبر کے ساتھ سنیں، بہت دل جمعی کے ساتھ سنیں، اور سوچیں، قرآن لے کر بیٹھیں کہ نہیں بھائی مجھے تو اپنے مالک کی پہچان کرنی ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ مولانا صاحب نے یہ بات کہی ہے، ضرور کہی ہے، ہمارے بڑے یہ کرتے رہیں، ضرور کرتے رہیں، لیکن مجھے اس کی تحقیق ضرور کرنی ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں یہ ہے تو مجھے اس کی پوری کوشش اس لیے کر لینی ہے کہ اگر دیکھو 1% بھی اگر میں غلط ہو سکتا ہوں تو میں اس کی بھی تحقیق کروں، کہ کہیں ایسا نہ ہو 1% ہی میں لے ڈوبے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو بہرحال یہ ہمیں اس سزا سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو کفار کی سزا کا یہاں ذکر ہے، جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ ہمیں ان تمام جرائم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ دیکھیے آیات ربانی کو جھٹلانا اور پھر اس پہ غرور اور تکبر کرنا، یہی کفر ہے۔ لاکھ آپ کلمہ پڑھتے رہیں، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ کلمہ پڑھ لینا زبان سے صرف کافی توڑ نہیں ہے نا، یہ حقیقت کے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، چوما گویم مسلمانم بلرزم کہ دانا مشکلات لا الہ را۔ میں جانتا ہوں کہ جب یعنی یہ کلمہ پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ کلمے کے بڑے بہت سارے تقاضے ہیں۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو ہمیں اسی کی ماننی بھی ہے، اپنا سب کچھ تن من دھن اسی پر فدا بھی کرنا ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہے یہ جو ہمیں برداشت کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد تو پھر ہمارے یعنی کیا ہے، پھر عیش بھی تو ایسے ہیں، فہو فی عیشۃ راضیہ، جیسے چاہو پھر راضی پرزا رہو اور خوش باش رہو، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو، پھر تو کوئی تفکر، کوئی کسی قسم کا رنج و ملال کا پھر ہے ہی نہیں، سلسلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس مالک کو ناراض کر دیا تو پھر کیا ہے، پھر تو کسی بھی صورت میں چین بھی نہیں ہے، کہ ہر طرف نیچے بھی اوپر بھی ہر طرف عذاب الہی کی آگ بھڑک رہی ہوگی، کسی پہلو نہ چین ملے گا نہ قرار نصیب ہوگا۔ تو سوچئے تھوڑی دیر کے لیے سوچنا تو پڑے گا نا، غور کرنا پڑے گا۔ آج تھوڑے سے مزے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیچھے کر دیا، یہ آپ کی جوانی کب تک رہے گی؟ آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ کب تک آپ جوان رہیں گے؟ کتنی آپ سرجریاں کروائیں گے اپنی، کتنی؟ مطلب ہمیں پتہ ہے کہ دور جدید ہے، بوڑھے لوگ جوان ہو جاتے ہیں، بیوٹی پارلر والے آپ کو جو ہے، بیوٹی سیلون والے آپ کو جو ہے وہ
جوان بنا دیتے ہیں، خوبصورت بنا دیتے ہیں، آنکھیں بھی بڑی کر دیتے ہیں، ناک بھی خوبصورت کر دیتے ہیں، آپ کو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں، لیکن کب تک؟ کتنی دفعہ؟ اگر 50 سال کی عمر میں بھی آپ دوسرا نکاح کر رہی ہیں، 70 سال کی عمر میں بھی آپ اپنے شوہر سے طلاق لے کے بھی دوسری شادی کر رہی ہیں، شادی کے مزے لے رہی ہیں، لیکن کب تک؟ یہ سہاگ رات کا جو ہے یہ مزہ آپ کا کب تک چلے گا؟ ایک ہی رات تو ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اگلی رات تو پھر ظاہر ہے وہ دوسری ہی رات ہوتی ہے۔ کب تک؟ کتنی شادیاں آپ کریں گی؟ جتنی بھی کر لیں آپ کی مرضی ہے۔ ایک کے ساتھ رہی، وہ نہیں پسند آیا، اس سے آپ نے خلا لے لیا، اس کو آپ نے اسے جان چھڑا لی، دوسری کر لی، پھر تیسری کر لی، پھر چوتھی کر لی، پھر چلے 5ویں بھی کر لیں، کتنا؟ لیکن آخر تو بوڑھے ہو جائیں گے نا، آخر تو بیمار لاغر ہو جائیں گے نا۔ کب تک یہ مزے ہیں؟ سارے مزے ختم ہو جائیں گے۔ کب تک اپنے آپ کو یہ پیسے دے دے کر اور جا کے گھنٹوں اپنے آپ کو ضائع کر کے آپ کب تک جو ہے یہ مشینوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو جوان بنائیں گے؟ کب تک یہ آپ کی جو ہے یعنی لٹکتی ہوئی کھال جو ہے یہ اسی مٹ جائے گی اور یہ جوان ہو جائے گی، صحت مند رہے گی؟ کب تک؟ خود ہی آپ سوچ لیں۔ چلے 70 سال تک آپ نے اپنے آپ کو فٹ فاٹ رکھ لیا، پھر 80 سال بھی آپ نے فٹ فاٹ رکھ لیا، 90 سال بھی فٹ فاٹ رکھ لیا، تو گزر تو گئے نا۔ اگر آپ 70 سال کے ہو گئے ہیں تو 70 سال تو آپ کے گزر گئے، اب کتنے آپ کے حال میں کتنے رہ گئے ہیں؟ آپ اپنی اماں کو سوچ لیجئے، آپ دادی کو یاد کر لیجئے، آپ کی دادی بھی تو کبھی ہوا کرتی تھی نا، بہت اچھی صحت رہی ہوگی، دادا بھی تو کبھی آپ کے رہے ہوں گے، پر دادی کا سوچ لیجئے، کبھی وہ بھی تو دنیا میں تھے نا، چلے گئے نا، کتنی عیاشیاں کی انہوں نے۔ کسی بہت عیاش پسند کو سوچ لیجئے، اس نے بہت اچھی لائف گزاری ہو، بہت چین اور سکون اور بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ رومانٹک لائف کسی نے گزاری ہو، بہت اس کے چاہنے والے رہے ہوں، بہت آپ نے ٹی وی پہ کام کیا ہو، بہت آپ نے فلموں میں کام کیا ہو، اور بہت ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں آپ دھڑکتی ہوں۔ کیا ہوا؟ لیکن کتنی آئیں، کتنی گانے والی گلوکارائیں آئیں، کتنی ناچنے والیاں آئیں، کتنے لوگ ان پر فدا ہوتے تھے، کتنا ان پہ پیسے لٹایا کرتے تھے، کتنی خوبصورت ان کی آوازیں ہوا کرتی تھیں، کتنے خوبصورت وہ ایکٹنگ کر لیتی تھیں، کتنے خوبصورت وہ رومانٹک وہ کہنا چاہیے کہ رول کرنے میں ماہر تھیں، لیکن وہ سارے رول دھرے کے دھرے رہ گئے، ان کی آوازیں بھی ختم ہو گئیں، ان کی خوبصورتیاں بھی ختم ہو گئیں، ان کے جسم بھی ختم ہو گئے۔ آج وہ قبروں میں ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، ان کی جگہ دوسرے لوگوں نے لے لیا، لیکن ان سے کسی نے عبرت نہیں پکڑی، عبرت کی آنکھیں کسی نے نہیں کھولی۔ تو یہ دنیا کے تماشے کب تک آپ سمجھ رہے ہیں؟ کب تک؟ آپ نے اگلوں سے سیکھا نہیں کچھ بھی، آپ نے نہیں سیکھا کہ اتنے سارے آئے چلے گئے، ان کے سامنے لوگوں کے یعنی لیے وہ ایک کہنا چاہیے مشعل راہ بنی ہوئی تھی، کتنے لوگوں کو انہوں نے گھر تباہ کر دیے کہ لوگوں کے دلوں میں وہ دھڑکتی تھی تو ان کی بیویاں نہیں اچھی لگتی تھی ان کو، ٹھیک ہے، ان کو تو پھر ظاہر ہے وہی اچھی لگتی تھی، وہی ہیروئنیں ان کے دلوں میں ان کے دماغ میں بسی ہوئی تھی۔ کتنے لوگوں کے گھر ان کی وجہ سے تباہ ہو گئے، ان کو دیکھ دیکھ کر اسی نشے میں مست رہتے تھے، لیکن بعد میں ان کو کسی نے پوچھا بھی نہیں، وہ مر گئیں، بے یارو مددگار مر گئیں، کسی نے پوچھا نہیں، بیمار تھی، کسی نے علاج کے پیسے نہیں دیے۔ ایک وقت تک یہ آپ کے اندر چارم ہے، یہ سارا چارم ختم ہو جائے گا، یہ آپ کی گوری چمڑی ہے، خوبصورت چمڑی ہے، یہ سب ختم ہو جانے والی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے، اور اگر آپ نے اللہ کو راضی کیا تو وہ پھر آپ کو لیے من مانے عیش میں آپ کو اللہ تعالیٰ ہر روز جنتی عورت کیا ہوگا، جوانوں کی طرح ہوگی، ہر رات اس کی رات جو ہے وہ سہاگ رات کی طرح ہی ہوگی، ہر رات اس کی خوبصورت ہوگی، اور اس رات کے بعد جو اگلی رات آئے گی وہ مزید اس رات سے زیادہ خوبصورت رات ہوگی۔ آج کا جو اس نے کھانا کھایا ہے نا، تو آج کے کھانے کے بعد جو وہ اگلا کھانا کھائے گی نا، رات کا کھانا کھانے کے بعد جب وہ صبح کا کھانا کھائے گی نا، تو اس کے لیے وہ کھانا مزید ٹیسٹ فل ہوگا، مزید اس کے لیے ذائقے والا ہوگا، مزید مزیدار ہوگا، اس کا ہر دن آنے والا دن مزید خوبصورت ہوگا، اس کا ہر آنے والا دن اس کو مزید خوبصورت کر دے گا، اس کا ہر آنے والا دن اس کو مزید اپنے محبوب کا پیارا کر دے گا۔ آپ کو نہیں معلوم وہ مالک سب کچھ کر سکتا ہے؟ آج دیکھیں دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں آپ کو اللہ نے اتنی عقل دے دی ہے کہ آپ نے اپنے سائنس کے زور پر اتنی ترقی کر لی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ نے کیا کچھ ترقی حاصل کر لی ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس مالک نے جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو وجود بخشا، جب آپ کو وہی وجود نہیں تھا، تو اس نے وجود دینے کے بعد آپ کو اتنی عقل دے دی، آپ کو اتنا توانا کر دیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس مالک
کا اختیار، اس کی قدرت آپ کو اندازہ نہیں ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل بھی کامل نہیں ہے، آپ کی عقل بڑی ناقص ہے۔ تو اس مالک کے پاس بہت سارے خزانے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، بڑھتے چلے جاتے ہیں، ترقیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، پروموشن ہوتی ہی رہتی ہے۔ تو یہ دنیاوی گھر نہیں ہوگا، جنت کا گھر ہوگا، اس کے لیے کوشش کریں۔ یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بے شک توفیق اس کو ملتی ہے جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری دستگیری فرمائے۔ بہرحال اللہ ہماری دستگیری فرمائے، لیکن ایک سوال ہے میرا، ایک بات ہے، ایک چیز ہے، وہ یہ کہ آپ بتائیے کہ وہ کون سا ایسا مرد ہے یا وہ کون سی ایسی عورت ہے، کون سی ایسی خاتون ہے جن کو لوگوں نے آج تک یاد رکھا ہو، 100 سال پہلے کی، 200 سال پہلے کی؟ کوئی ہے ایسی؟ اگر کوئی ذات ہے تو وہ ہے جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ختم کر دیا۔ وہ انبیاء ہیں، وہ نیکوکار ہیں، بی بی مریم ہے، بی بی آسیہ ہیں، فرعون کی بیوی تھیں لیکن ایمان لائی تھیں۔ آپ بتا دیں کہ دنیاوی شہرت والی کوئی خاتون، کوئی مرد، آپ ان کا نام بتا دیجئے کہ ہاں ان کا نام آج بھی زندہ ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، ناٹ اے سنگل ون، کوئی بھی ایک آپ نہیں گنا سکتے۔ سب کو لوگ بھول جاتے ہیں، بھلے ہی ان کے دنیا میں رہتے ہوئے ان کی زندگی میں لوگ اپنے جان ان پہ قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن مرنے کے تھوڑے عرصے بعد کوئی ان کو نہیں پوچھتا، کیونکہ وہ اللہ کے دربار میں نہیں پوچھے جاتے تو پھر ان کو کون پوچھے گا؟ سب کے دلوں سے وہ نکال دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ کوئی ایک کا بھی آپ نام بتا دیں کہ جن کو لوگوں نے یاد رکھا ہوا ہو، سوائے اس کے کہ جس نے اللہ کے لیے اپنی زندگی ختم کی اور اللہ کے لیے زندگی گزاری، ان کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ اور وہ سب سے اوپر فہرست میں انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، اس کے بعد دیگر لوگ ہیں، اور وہی خواتین بھی آتی ہیں، اس کے بعد دیگر لوگ ہیں، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مطلب بڑے بڑے لوگ جو ان کی یعنی بیٹیاں ہوں، بیویاں ہوں، بہنیں ہوں، مائیں ہوں، بی بی ہاجرہ ہوں، بی بی سارہ ہوں، بی بی فاطمہ ہوں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں، جن کا نام قرآن میں بھی آ گیا، نام تو نہیں آیا ذکر، جن کا قرآن میں بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، ان کے نقش قدم پر چلے تاکہ آپ بھی ہمیشہ زندہ رہیں، آپ کا نام بھی باقی رہے، اور نہیں تو جنت میں تو باقی رہیں گے انشاءاللہ۔